اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے باطنی گناہ اور ان کا علاج کی سیریز کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلا ٹاپک حسد کے بارے میں جانا تھا۔ دوسرا ٹاپک ہمارا تکبر کا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے تکبر کی تعریف، اس کی عقلی قباحتیں اور ان کی علامات جانی تھیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم تکبر کے بارے میں اپنا محاسبہ کریں گے کہ آیا یہ مرض ہم میں تو نہیں؟ تو سب سے پہلے غور کریں کہ رشتہ دار، دوست، محلے کے لوگ یا کوئی بھی غریب لوگ اگر خود چل کر ہمارے پاس آئے تو کہیں یہ تو نہیں ہوتا ہم اس سے مصافحہ نہ کریں، یا پھر دل پر بوجھ ہو رہا ہو کہ بھائی اب بھی آگے اب تو کرنا ہی پڑے گا، یا پھر اگر وہ چل کر نہیں آ رہا تو خود چل کر جانا دل پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بیوی، بچوں، نوکر، ہمارے گھروں میں ملازمہ کام کرتی ہیں تو ان سے یا غریب لوگوں سے سلام کرنا دل پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، یا پھر اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں جواب دینے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آیا ہے تو اس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونا برا محسوس ہو رہا ہے، یا جیسے فار ایگزامپل کوئی مذہبی شخصیت ہے، اب کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی امیر کبیر ہے یا پھر کوئی ڈگری ہولڈر ہے تو وہ یہ کہے میرے پاس بھی تو علم ہے، اگر دین کا نہیں ہے تو کیا ہوا، دنیا کا تو ہے، میں کیوں کھڑا ہوں، یہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب تکبرانہ باتیں ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ملاقات کے وقت آپ جب مصافحہ کرتے ہیں تو اپنے سے جو ایکول لوگ ہوتے ہیں یا اپنے سے بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے مصافحہ کریں، اپنے سے کمتر کو نہ کریں۔ مثال کے طور پر اب مرد حضرات جیسے جماعت کے لیے نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو اب وہ یوں کریں کہ صف کے لیے جب کھڑے ہوں تو اپنے سے جو اوپر والے لوگ ہیں ان کے یا تو پاس کھڑے ہوں یا پھر اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، کمتر دنیاوی لحاظ سے۔ اللہ کے نزدیک جو فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اسی طریقے سے اب اپنے اندر یہ غور کریں کہ کہیں ہمارے چال ڈھال میں، بولنے کے انداز میں یا پھر کسی کو دیکھنے میں کہیں ہمارا بڑک پن تو نہیں ظاہر ہوتا کہ ہم اگلے کو کمتر اور خود کو بڑا بڑا محسوس کروائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کی کوئی غلطی ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے اس کے باوجود آپ معافی نہ مانگیں، اور اگر بالفرض آپ کو معافی مانگنی پڑ رہی ہے تو آپ کے اندر وہ شرمندگی ہی نہیں ہے، اور اگر شرمندگی سے خالی آپ بس برے دل کے ساتھ اس کو بولے مجھے معاف کر دو، کیونکہ ابھی ہماری یا تو گھر والوں نے کہہ دیا ہے یا ہمارے کسی ٹیچر نے کہہ دیا ہے، مطلب خود اس پر پشیمانی ہے کہ بھائی میں نے غلط کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ملاقات کرنے کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا اور روکھے روکھے انداز سے ملنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو اچھی نصیحت دے رہا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی دیندار شخص ہے اور وہ آپ کو اچھی نصیحت دے کہ آپ علم سیکھیں یا کس طریقے سے آپ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، تو آپ ان کی اچھے مشورے کو قبول نہ کریں کہ بھائی میں کیوں ان کے مشورے کو قبول کروں۔ اسی طریقے سے اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ آگے آگے تو نہیں نکل رہے لوگوں سے، اور اگر آپ پیچھے رہ رہے ہیں تو کہیں آپ کا نفس آپ کو یہ تو نہیں ملامت کر رہا کہ اب تو تم ان سے کمتر ہو گئے ہو، تم بہت برے ہو ایکسیٹرا۔ تو یہ غور کریں۔ اسی طریقے سے ہر وقت چہرے پر کرختگی یعنی بیزاریت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی فار ایگزامپل آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو آپ اس کے اندر کئی بار بار اپنے برتری کے پہلو تو نہیں تلاش کر رہے، یعنی کہ آپ اپنے کوئی نہ کوئی پرانے ماضی کے ہوئے ہوئے واقعات ڈھونڈیں کہ میں بس اس کو بتا دوں کہ میں اس کام میں بہت آگے تھا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی دنیاوی شخص آج کل ہوتا بھی ہے، این جی اوز وغیرہ ہو گئے یا پھر کوئی اگر بڑے ہمارے سیاسی لوگ ہو گئے تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر کبھی کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں گے تو اس غریب کی عزت نفس کا بالکل کباڑا کر دیں گے، کیا اس کی پکچرز لے لیں گے اور اس کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نشر کر دیں گے، پھر جس نے لیا ہوتا ہے نا پھر وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ کیوں لے لی ہے۔ اسی طریقے سے اپنا مشاہدہ کریں کہ یہ برتری کے جو پہلو تلاش تو نہیں ہم اپنے اندر کرتے کہ بھائی میں بس اس کو دکھا دوں کہ میں اس سے بڑا ہوں،
اب وہ کسی بھی معاملے میں ہو، اور اگر کبھی بالفرض اپنا آپ کمتر محسوس ہو گیا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کمتری کو دور کرنے کے لیے جائز اور ناجائز ہر طریقے کو آزمایا جائے کہ بس میرے اندر سے یہ جو کمتری ابھی دکھ گئی ہے نا، یہ میں بھلے ہی ناجائز طریقہ ہو لیکن اس کو دور کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ صحیح معنوں میں کر کے اس مرض کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدرسہ صراط مستقیم کے چینل کو فالو کریں، اس کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔